السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہماری احادیث کی دوسری کلاس ہے جس میں ہم پڑھیں گے کہ حدیث کے آداب کیا ہوتے ہیں ایک طالب علم کے لیے، کہ جب آپ احادیث کی کلاس جوائن کریں یا احادیث پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں، تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز ہے کہ باوضو رہیں اور دو جانوں ہو کر کے بیٹھیں۔ باوضو ہو یعنی کہ وضو بنا کر کے بیٹھیں، اور جس طریقے سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، دو جان ہو کر کے اس طریقے سے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ دائیں طرف نکال دیں پیروں کو، جیسے آپ نماز میں تحیات کے وقت بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی وسلم کے نام نامی پر صلی اللہ تعالی وسلم پڑھنا اپنی عادت بنا لے۔ جب بھی حدیث پڑھنے کے دوران آپ سنیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام، تو صلی اللہ تعالی وسلم پڑھنا اپنی عادت بنا لیجیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود نہیں بھیجا، اور درود نہ بھیجنا اس کا مطلب کہ آپ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خود فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہیں بھیجا اس نے مجھ پر ظلم کیا، ٹھیک ہے؟ تو ضرور پڑھا کریں۔ تیسری یہ کہ دوران سبق جو ہے اگر آپ کے ٹیچر کی اجازت ہو تو جو ہے خوشبو ضرور لگائیں، اور خوشبو وہ لگائیں جو میرڈ خواتین ہیں، ان میرڈ بچیاں خوشبو نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ چوتھی یہ کہ تقریر جب آپ کے استاد کریں تو آپ کا دھیان یا تو آپ کے ٹیچر پر ہو، ان کی تقریر پر ہو، یا پھر آپ کی کتاب پر، ٹھیک ہے؟ بس یہ دو جگہ دھیان ہونی چاہیے، دونوں میں سے کہیں ایک دھیان دیں۔ پانچواں یہ کہ جب آپ تعلیم لیں، ٹھیک ہے، تو تعلیم کی یہ جو ہے احادیث کی پہلی کتاب ہے جو فن حدیث سے متعلق ہے، اور آپ کو پڑھنے کی شہادت مل رہی ہے نا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، بار بار شکر ادا کیجیے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ شکر کرتے ہیں کہ آپ حدیثیں گھڑنے والے، حدیثیں پڑھنے والے ہیں، حدیثیں سننے والے ہیں، تو اس نعمت میں اللہ آپ کے اضافہ کر دے گا کہ آپ اور زیادہ حدیثیں گھڑنے والے بن جائیں گے، حدیثیں پڑھنے والے بن جائیں گے، حدیثیں سیکھنے والے بن جائیں گے۔ تو آج کے شکر کی بدولت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو حدیث شریف کی دیگر کتابیں پڑھنے کا موقع ملے گا۔ پھر انشاءاللہ جب آپ ایسے شکر ادا کرو گے تو آپ کو اور بھی حدیث کی کتابیں پڑھنے کا جو ہے موقع ملے گا۔ حدیث نبوی کی کتابیں پورے آداب سے ہاتھ میں رکھیں، یا پھر جو ہے ہاتھ میں اٹھا کر کے ہاتھ میں جو ہے ٹیبل پہ رکھ کر کے پڑھیں، اپنے سے اونچی جگہ پہ رکھ کر کے پڑھیں، یا تو پھر اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے پڑھیں، پیروں پہ رکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی کتابیں جو ہے خاص کر کے اردو کی کتابیں ہاتھوں پر نہیں بلکہ پیروں پر رکھ لیتے ہیں غلطی سے، تو وہ غلطی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ ساتویں کہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب ان پر نہ رکھیں۔ حدیث کی کتابیں اگر آپ پڑھنے لگے ہیں اور آپ کتاب اگر جو ہے ہدیہ کرا کر لی آتے ہیں، تو آپ کو رکھنا کیسے؟ حدیث کی کتابوں کے اوپر جو ہے قرآن رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ آٹھواں یہ کہ ہو سکے تو مسواک جو ہے کر کے بیٹھیں، اور اس تصور کے ساتھ کہ جس مبارک منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں وہ مسواک کا اہتمام جو ہے بہت کرتے تھے، ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو مسواک کر کے بیٹھیں گے۔ چلیں، تو یہ کچھ آداب ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم حدیث نمبر 1 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔